یہ جو محبت کی دوڑ ہوتی ہے نا، یہ بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی تھے حضرت عقیل۔ جب یہ مسلمان ہوئے نا تو اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی کہتے تھے وہ عقیل تم مسلمان ہوئے ہو نا، مجھے تمہاری ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ کہا عرض کی اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا ایک تو تم میرے صحابی بنے ہو اور دوسرا تم میرے بھائی ہو، اور مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی نا عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی نا آپ اپنی ذاتی باتیں جو تھیں حضرت ابوبکر صدیق کو بتاتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا تو کہتے ہیں ابوبکر میرا گھوڑا تیار کرو۔ اگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادی کی بات ہوتی، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے کرنی۔ تو جب حضرت عقیل نے کلمہ پڑھا نا تو یہ نوجوان تھے اور یہ اللہ کے نبی کے بڑے قریب رہتے تھے، بڑے پاس رہنا کرنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ جو تھے نا، یہ اللہ کے نبی کے نزدیک آتے تھے، مزید نزدیک رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور ان کی دوڑ یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے نزدیک زیادہ میں رہا کروں۔ یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نا اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر ذرا گھوڑا تو تیار کرو۔ حضرت عقیل نے جب سنا نا، آپ نے جلدی سے جا کر نا گھوڑا پہلے تیار کر دیا۔ ابوبکر کو کہا تم رہنے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ نا جمعہ کا دن ہے، آپ مسجد کے اندر آئے، آ کے مسجد کو دھو کر مسجد کی صفائی کی نا۔ صفائی کرنے کے بعد ممبر کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی کی بات کو توجہ کے ساتھ میں سنوں۔ جب آ کے بیٹھے ہیں نا تو حضرت عقیل تھوڑی دیر بعد آئے۔ آپ نے دیکھا نا یار یہ بندہ کسی حوالے سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں، پیچھے جاتا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے اٹھ جائیں ادھر سے نا آپ اور پیچھے چلے جائیں۔ یہ بغض صدیق نہیں، یہ محبت کی دوڑ ہے، محبت کی جنگ ہے۔ خدارا اس بات کو سمجھنا۔ کہا کہ آپ ادھر سے اٹھ جائیں اور پیچھے چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، ایک صف پیچھے گئے، دو صف پیچھے گئے، تین صف، حتیٰ کہ 7 صفیں پیچھے چلے گئے۔ جا کے کہا نبی کے خاندان کے شہزادے اگر تمہاری اجازت ہو تو ادھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جائیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دیکھ رہے ہیں، جمعہ ختم ہوا، لوگ مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی عقیل کو تھوڑا سا بتائیں، یہ ابوبکر سے بڑی اڑی کرتا ہے، آج بھی اڑی کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی آج ابوبکر صدیق پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، عقیل نے اٹھا کر نہ انہیں 7ویں صف پر بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی، حالانکہ حضرت عقیل کی شکایت لگ رہی تھی، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علی ذرا یہ تو بتاؤ میرے ابوبکر نے کیا کہا تھا، میرے ابوبکر نے کیا جواب دیا تھا جب عقیل نے ابوبکر کو اٹھا کر 7ویں صف پر بھیجا؟ کہا اللہ کے نبی کہاں سے وہ محبت لائیں، کہاں سے وہ جگر لائیں، کہاں سے وہ دل لے کر آئیں؟ کہا اللہ کے نبی ابوبکر اٹھ کر 7ویں صف پر چلا گیا، جا کر کہا اور نبی کے خاندان کے شہزادے اگر تیری اجازت ہو تو ابوبکر ادھر بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی ابوبکر 7ویں صف پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر کو بلائیں، حضرت عقیل کو بھی بلائیں، دونوں آ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر آج کیا ہوا تھا؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہوا۔ کہا پتہ چلا آج عقیل نے تجھے اٹھا کے 7ویں صف پر بھیج دیا۔ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مجھ پر بڑے احسانات، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے او عقیل، او میرے بیٹے ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں آج بتاؤں کہ ابوبکر کون ہے۔ کہا عقیل سنو، جب مکے کے اندر میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلا، سارا مکہ میرے خلاف تھا، سب لوگوں نے میرے خلاف نکل پڑے، لیکن اس وقت ابوبکر نے تلوار نکالی۔ کہا بات سنو مکے والو، تب تک کوئی محمد کی طرف نہیں جا سکتا جب میری جان کے اندر جان ہے۔ فرمایا تب ہی کوئی حضور کی طرف جائے گا جب میری لاش کے اوپر سے کوئی گزرے گا۔ کہا مکے کے سب لوگ میرے مخالف تھے، ابوبکر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا بیٹے عقیل بات سنو، میں تمہیں بتاؤں ابوبکر کیا ہے۔ فرمایا غار ثور کے اندر 3 دن ابوبکر کی بیٹی میرے لیے کھانا بنا کر لے کر آئی۔ فرمایا مسلم بیٹے، فرمایا عقیل بیٹے بات سنو، جو ابوبکر ہے نا
جو ابو بکر ہے اس کا بیٹا جو تھا وہ 3 دن غار ثور کے اندر بکریوں کو تازہ دودھ لے کر میرے پاس آتا رہا. کہا او عقیل بیٹے یہ ابو بکر کون ہے؟ کہا شیب ابی طالب کے اندر 3 سال میں رہا، میری بیٹیاں پتے کھاتی رہی، لیکن ابو بکر نے ظلم سہ کر ابو بکر جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر میرے لیے اپنی جان کے اوپر کھیل کر کھانا لے کر آتا رہا. کہا اس عقیل بیٹے بات سنو، میری بات سنو، یہ ابو بکر کون ہے؟ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا عقیل بیٹے سنو میری بات کو توجہ سے سنو. کہا کوئی بھی مجھے پیسے دے نا تو جب میں استعمال کرتا ہوں میں بیگانے سمجھ کر استعمال کرتا ہوں، لیکن جب ابو بکر مجھے پیسے دیتا ہے عقیل بیٹے میں وہ اپنے پیسے سمجھ کر استعمال کرتا ہوں. کہا کہ ابو بکر وہ ہے. عقیل بیٹے بات سنو، ابو بکر وہ ہے، دنیا میں اندر کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میں محمد نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کی جو نیکی کا بدلہ ہے وہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا. کل قیامت کو جب سارے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے میں ابو بکر کا بازو پکڑوں گا، حضور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا یا اللہ یہ ابو بکر جو ہے اس نے دنیا کے اندر مکہ سے لے کر غار ثور تک، غار ثور سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر احد تک، احد سے لے کر حنین تک، بدر تک، ہر جگہ یا اللہ ابو بکر کی نیکیاں ہیں، ابو بکر کی نیکیاں ہیں، یا اللہ تو اس کا بدلہ اسے عطا کر، تو اس کا بدلہ اسے دے دے، میں دنیا میں نہیں دے سکوں گا. اللہ سے کہا عقیل بیٹے میں اللہ سے ابو بکر کا بدلہ لے کر دوں گا، اس کی نیکیوں کا اللہ سے اس کا اجر لے کر دوں گا. یاد رکھو جو محبت کی جنگ ہے، جو محبت کی دوڑ ہے، یہ بڑی خوبصورت دوڑ ہے.